الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تین شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. یا سیدی محمد منیر اتاری یو کے شاذلی کابینات سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے کچھ تاثرات پیش کرنا چاہ رہا تھا. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی سے میرا کافی سالوں سے ریلیشن شپ ہے. الحمدللہ اللہ عز و جل کے کرم سے اس دفعہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں پہلی بار آنا ہوا. ماشاءاللہ. آپ کی زیارت کی، آپ نے ہم یو کے والوں پر خصوصی اپنا شرف عطا فرمایا، ہمیں اپنا پیار اپنا قرب عطا فرمایا. تو میرے دل کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ میں رونا چاہ رہا تھا لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے تھے. دل اس قدر جسم سے نکلنا چاہ رہا تھا لیکن نکل نہیں پا رہا. اور میں بس اپنے زبان سے الفاظ نہیں نکال سکتا کہ آپ کو اپنی کیفیت کیسے بیان کروں. مجھے اپنی مریدی میں قبول فرمائیں قابل تو اور مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیں کہ میں بھی آپ کا ایک لائق مدنی بیٹا بن سکوں، دعوت اسلامی کا کام خوب ذوق اور شوق کے ساتھ کر سکوں. ماشاءاللہ. میرے لیے، میرے والدین کے لیے، تمام گھر والوں کے لیے استقامت کی، ایمان کی سلامتی کی دعا. ماشاءاللہ. آمین. اور آخر میں ایک سوال عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر ایک اسلامی بھائی کو تنظیمی طور پہ ذمہ داری ملے اور وہ اپنی کوششوں سے اپنی محنتوں سے اس ذمہ داری کو آگے لے جانے کی کوشش کرے اور اس کو اس کے نگرانوں سے اچھے تاثرات ملیں تو اس کو پھر ریاکاری سے، خود پسندی سے، ایسے دل کے جو فیلنگز ہوں نہ ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ریا کے معلومات، ریا کے بارے میں، حب جا کے بارے میں معلومات ہوں گی نا. علم ہوگا تو بچنے کے بھی اسباب بنیں گے، بچنے کے بھی اس میں علاج بھی ہوتے ہیں. تو یہ کہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو چاہیے یہ کہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات سے پناہ مانگے کہ حب جاں میں پڑ جاؤں. لیکن اب مسئلہ ہے کہ یہاں تو حوصلہ افزائی، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرے. میں اتنا کام کرتا ہوں یار، ہمارا نگران کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. کبھی تو یہ بولتا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، چلو لفظ بہت مائنس کر دے. کبھی یہ کہتے کہ آپ نے اچھا کام کیا، یا بولتا ہی نہیں ہے، لگتا ہے کہ میرے سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے. یہ بدگمانی کر دی اس نے، اس کا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی انعام جس پر ہے کہ وہ اپنی تعریف پر پھولتا نہ ہو، ورنہ عام طور پہ ہم لوگ تو پھولتے ہیں تعریف پر. جزاک اس سے اللہ بچنا چاہیے، پھولنے سے بچنا چاہیے، اور تعریف کی خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے. کاش ایسے ہم ہو جائیں. آمین. جزاک اللہ خیر بابا. وإياكم.
माशाअल्लाह, आपकी दीवानगी मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बापा आपकी बारगाह में सवाल है कि एक तालिब इल्म जो जामिअत मदीना में इल्म हासिल कर रहा हो और वालिदैन उन्हें शादी का कहें, बात करें शादी की, तो उस तालिब इल्म के लिए क्या बेहतर है उस वक्त? तालिब इल्म मन के मुकम्मल करके, पढ़ाई मुकम्मल करके शादी करे या वालिदैन के फरमान पर? बच्चे के पिंगोड़े से लेकर कब्र में जाने तक बंदा तालिब इल्म होता है। तो पढ़ाई मुकम्मल होगी, यानी तालीम मुकम्मल होगी, तो फिर तो कब्र में जा पहुंचेगा इन मानों कर। तो इसलिए अपनी कैफियत पर गौर करेंगे, इस पर इस वक्त निकाह की कितनी जरूरत ये खुद महसूस करता है, इसी पर फैसला करें। हर एक की कैफियत मुख्तलिफ होती है। शायद आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। कई ऐसे जो शादीशुदा होते हैं और इल्म हासिल कर भी रहे होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सवाल अर्ज है कि इशा की नमाज के लिए अगर मुक्तदी वज़ू बना रहा है और वज़ू बनाते बनाते इमाम जो है ना 2 रकात नमाज पढ़ा चुका है, अब वज़ू बना चुका मुक्तदी, उसके बाद उसको पता है कि दूसरी मस्जिद में उसमें 4 फर्ज अभी इमाम साहब जो है ना देर से पढ़ाएगा, यानी 15 मिनट देर से, तो क्या यहाँ पर 2 रकात में मिल जाए या वहाँ उस मस्जिद में जाकर वो अपने 4 फर्ज वहाँ पर पढ़े? बहार शरीयत जिल्द अव्वल पेज नंबर 650 मसला नंबर 36 यानी 36। मस्जिद महल्ला में जमाअत ना मिली तो दूसरी मस्जिद में बाद जमाअत पढ़ना अफजल है, और जो दूसरी मस्जिद में भी जमाअत ना मिले तो महल्ले ही की मस्जिद में औला यानी बेहतर है। अगर मस्जिद महल्ला में तकबीर ऊला या 1-2 रकात फोत हो गई और दूसरी जगह मिल जाएगी, इसके लिए दूसरी मस्जिद में ना जाए। यूं ही अगर अजान कही और जमाअत में ऐसे कोई नहीं तो मुअज्जिन तन्हा पढ़ ले, दूसरी मस्जिद में ना जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1997 से आपका मुरीद हूँ, लेकिन इस माहौल में कोई दीनी काम नहीं कर सका ऐसा जैसे कि आप चाहते हैं। कोई ऐसी फूक मार दें कि मैं ये काम करने लग जाऊं दावत इस्लामी के आपकी मंशा के मुताबिक। दिल बहुत करता है लेकिन शैतान सुस्ती दिलाता है और इस काम में जिस तरह के आप चाहते हैं उस तरह काम नहीं कर पा रहा। मदीने शरीफ की हाज़िरी, कल मेरी फ़्लाइट भी है और उसके लिए भी दुआ फरमा दें। चल मदीना फरमा दे। जा मदीना तो तकरीबन फाइनल ही है। आप चल मदीना फरमा दे पापा जान। कैसे होगा? कर दें पापा। आप लोगों को पता ही नहीं होगा शायद चल मदीना होता क्या है। अल्लाह ताला आपको बाद हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। मेरे लिए दुआ भी करना, बेहिसाब मग़फ़िरत की बारगाह रिसालत में शेख़ करीम है सैयदना उस्मान गनी, अमीर हमजा, शुहदाए उहुद, अहले बकी व महला, जहाँ जहाँ हाज़िरियाँ सलाम अर्ज़ करना। इंशाअल्लाह। कोई मेरे वालिदैन के लिए भी बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ फरमा दे, मेरे अहले खाना के लिए भी बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम बिग़ैरि हिसाब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या सय्यदी, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आप फरमाते हैं कि मेरी आंखें आला हज़रत पर बंद हैं और आपने हमें भी इसका पाबंद फरमाया है, और आपने आला हज़रत से जो फैज़ पाया है आप उनके गुण गाते रहते हैं, तो हमें आला हज़रत की मोहब्बत कैसे मिले? नहीं तो आपने फैज़ नहीं पाया, सर पे आपके क्या है? फैज़ान रज़ा जारी रहे।
इंशाअल्लाह। फैजान रजा। ये और जो उलमा हैं या फिर जो पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो आला हज़रत की सीरत और आला हज़रत के किताबों को पढ़कर आला हज़रत को समझ सकते हैं। जो दूसरे अवाम हैं तो उनमें आला हज़रत की मोहब्बत कैसे बेदार की जाए? बेटे आप क्या है, अवाम है, खवास है, क्या है? अवाम। मैं भी अवाम हूँ। खवास होने का दावा कौन करेगा? खवास जमा है खास की, अपने मैं तो खास नहीं हूँ। सारे अवाम में भी आखिरी फर्द जो होता ना, बिल्कुल आम तरीन, उनमें अगर हो जाऊं तो हो जाऊं, है नहीं कोई। तो इसलिए आंखें बंद है अपनी। इतनी अक्ल और होशियार यही नहीं कि आला हज़रत के मुकाबले में हम उतरे क्या? आंखें बंद है। माशाअल्लाह। आला हज़रत के बारे में वसाविस तो नहीं है ना कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ वसाविस नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आला हज़रत की सीरत तो पढ़ी होगी ना आपने कुछ ना कुछ, तो किताब रिसाले अपने हैं, ये पढ़े। और आला हज़रत के उसमें तो बहुत सारी मतलब मालूमात है, किताबें हैं। तो वो फिर असली बात तो मदनी माहौल है। हमारे मदनी माहौल में आला हज़रत के बारे में बिल्कुल यानी कि मामला टनाटन है। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना दरजा सादिसा और फैज़ान गौसुल आज़म में ज़ेर तालीम हूँ। माशाअल्लाह। दुआ फरमा दीजिए। माशाअल्लाह। आप लगते तो सही ने। अल्लाह ताला बलूचिस्तान को एक अच्छा आलिम दे दे। वहाँ और भी उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आशिकान रसूल की तो कहाँ कमी है, आशिकान रसूल कहाँ नहीं। भाई जो आए हुए इस्लामी भाई बलूचिस्तान से, तो क्या ये इनको दरस निज़ामी में अगर ये दाखिला देना चाहिए तो दाखिला मिल जाएगा? हर घर में एक तो मदनी होना चाहिए। बलूचिस्तान में भी ये होना चाहिए, पंजाब में भी, हर जगह दुनिया भर में एक मदनी घर में कम से कम एक मदनी। अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे तो इंशाअल्लाह वो सदका जारिया होगा आपके लिए। डॉक्टर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, तो वो सदका जारिया कैसे होगा? आलिम दीन होगा, सदका जारिया होगा ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 19 साल बाद आज दोबारा हाज़िरी का मौका मिला है। पहली हाज़िरी जहां बैत हुए थे वो ककरी ग्राउंड खारादर था। तो आज 19 साल बाद दोबारा हाज़िरी का मौका मिला है। और दुआ फरमाइए कि हम मदनी माहौल में मैं भी आ जाऊं और इस माहौल को, जैसे मैं देख रहा हूं कि इतने सारे इतना अच्छा माहौल है, तो मेरी दुआ फरमाइए कि मैं भी माहौल में आ जाऊं। अल्लाह करे। और मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको सेहत दे। आमीन। दुआ पर ही मतलब इंतजार है। जैसे या अल्लाह मेरी रोजी में बरकत दे, ये कहकर के आप चुपचाप बैठ जाते हैं या कुछ दुकान की तरफ जाते हैं और ताला खोलते हैं और कुछ तरकीबें बनाते हैं। तो भैया देखो ना, दीन के काम के लिए सिर्फ दुआ का बोल कर आप अपने आप को फारिग तो ना समझे ना। कुछ हाथ पैर मारेंगे तो होगा ना। हरकत में बरकत है। जी मैं क्या कह चुका हूँ कि मुझे पहले मैंने इसी बोला है कि मुझे पहले माहौल में आना है, तो वो उसके लिए मैंने दुआ के लिए अर्ज की थी कि पहले माहौल में आना है, तो उसके लिए आप दुआ फरमा दीजिए। 19 साल तक तो आप गायब रहे। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कहा आपने कोशिश की होती तो इन्हीं में बैठे होते। आज देखें जी, आज इंशाल्लाह कोशिश हमने की है और काफिले के साथ इतनी दूर यहाँ पे आए हैं गुजरात से, तो इंशाल्लाह कोशिशें जारी रहेंगी इंशाल्लाह। हफ्तावार सुन्नतों वाला इज्तिमा अपना पकड़ लें इंशाल्लाह यहाँ का, और हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफर की तरकीब फरमाएं इंशाल्लाह। और 10, 11, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, तो वैसे वो छुट्टियों के ही तकरीबन 12 रबीउल अव्वल तो छुट्टी होगी, 10, 11 तो यूं 3 दिन का मदनी काफिला, इसकी तरकीब फरमा लें इंशाल्लाह। कुछ वो करने से होगा, हरकत में बरकत, चाहने से नहीं होगा। सिर्फ हम चाहते रहें तो हिम्मत करें और अपने आप को अमलन पेश करें।
میں پھر حضرت یہیں پہ رک رہا ہوں، ہمارا اچھا۔ قافلہ چلا جائے گا اور میں انشاءاللہ یہیں پہ ہوں ماشاء اللہ، عید یہیں کریں گے انشاءاللہ کیا بات ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ بھائی دعا فرمائیے۔ دیکھو بارش کا پہلا قطرہ ہی ہے، بارش کا پہلا قطرہ گرتا دوسرے بھی گرتے ہیں نا، پھر ایسا کچھ ہے اس میں۔ ہوائی جہاز میں سیٹیں تھوڑی خالی ہو جائیں گی، انشاءاللہ۔ اور کوئی نہیں ان کا ساتھ دینے والا، ایک اور ہے۔ چلو بھائی، یک نہ شد دو شد۔ الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے کی نیت ہمارے عمر بھائی نے بھی کی ہے، تو انشاءاللہ عزوجل میں بھی نیت کرتا ہوں کہ 10، 11، 12 ربیع الاول شریف کو 3 دن کے مزید جو مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں یہیں باب المدینہ میں انشاءاللہ سفر کروں گا۔ تو ہمارے ساتھ اسلام بھائی جلاب جٹا سے تشریف لائے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ 1-2 اسلامی نے مزید نیت کی ہے کہ ہم بھی رکیں گے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں استقامت دے۔ ہم جتنے اسلامی ساتھ آئے ہیں وہاں سے، تو وہ 3 دن کا مدنی قافلہ یہیں گزار کے عید گزار کے جائیں عید بھی گزاریں گے، 10، 11، 12 یہ 3 دن اب یہیں رہیں گے انشاءاللہ یعنی اب تک عید کر کے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول شریف کو بھی یہاں 13ویں شب آ جائیے، اس میں بھی مدنی مذاکرہ ہوگا، انشاءاللہ۔ جلوس کا وہ دن ہوگا، جلوس یہاں آتے ہیں اور پھر ہم ان کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں عصر میں پہنچتے ہیں تقریباً، پھر یہاں افطار کرتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، پھر مغرب کے بعد ان کو کھانا کھلا جاتا ہے، اور اللہ نے توفیق دی اور کوئی پارٹیاں مل گئیں تو انشاءاللہ بادام پستہ کاجو ہو گیا، بادام پستے اور کاجو والی بریانی کھلائیں گے آپ کو۔ انشاءاللہ۔ نہیں، آقا کے نام پر بہترین ڈش ہونی چاہیے۔ جب اپنے بیٹے کے نام پر ہم بہترین ڈشیں کھلاتے ہیں تو آمینہ کے لال کے نام پر انشاءاللہ سے سچی بات ہے، سونا کھانا حلال ہو تو سونا پیس کر کھلائیں، وہ بھی کم ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھی، اللہ کے نیک بندے دیتے ہیں، عاشقان رسول پیسے دیتے ہیں، ایک ہی پارٹی ہے جو ہے نا خرچہ اٹھاتی ہے ماشاءاللہ، یہ اپنے پاکستانی ہی پارٹی۔ تو آپ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہم کو پیسے دو، اور آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، آپ رک جاؤ، آپ سب کو جشن ولادت کا کھانا ہمارے ساتھ کھانے کی دعوت ہے، پیسے نہیں دینا، بس رک جائیں، انشاءاللہ بہت سنتیں سیکھنے ملیں گی، بابا استقامت کی دعا فرما دیں عاشقان رسول کی صحبت ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بلوچستان والے تو باپا آج چلے جائیں گے، تو ان کو بھی رکنے کی اجازت ہے؟ ان کو تو کیا یار، ان کو تو رکنا چاہیے، بادام پستہ کاجو کی بریانی یہ تو کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی بیچاروں نے، غریب طبقہ بھی ہے، کھاتے رہیں گے باپا کی صحبت بھی سرکار کے وہ جشن ولادت خوشی میں یہ کھا کے جائیں گے یار۔ کون کون رکے گا؟ اور شربت کا بھی اعلان ہوا تھا، سبحان اللہ۔ شربت بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اور بولو جی، اچھا کافی پلائیں گے، چائے نہیں کافی؟ واہ، ابا انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو 500 سے زیادہ تبرکات کی زیارت بھی ہے، اللہ اللہ، 500 سے زیادہ تبرکات کی زیارت ہے اور بولو۔ ماشاءاللہ۔ وہ بڑی رات الگ، اور تبرکات کی صبح زیارت بہارا الگ۔ کا منظر جو ہوتا ہے نا، ہاں، اور بس آپ نے دیکھ لیا تو پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ جن کے لیے ممکن ہو، جن کے لیے اس کو رک جانا چاہیے، اتنی دور سے آئے ہیں تو رک جائیں، بعد میں چلے جانا، مل جل کے مشورہ کر کے آپ رک جائیں، پھر مل جل کے چلے جانا بعد میں۔ 13 ربیع الاول کو بھلے آپ چلے جانا، پھر آپ لوگ بولیں گے تو پھر مل کے بیٹھ جائیں گے، خصوصی مدنی مذاکرہ بھی آپ بولیں گے تو کر لیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی کا غم تازہ کرنا یہ کیا گناہ ہے یا ممنوع ہے یا کیا ہے؟ جس طرح کسی کا قریبی شخص فوت ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا، اس کا غم کو تازہ کر دینا بلا وجہ۔ تجدید حزن کو مکروہ لکھا ہے بہار شریعت میں، اور جب مطلقاً مکروہ لکھتے ہیں تو اکثر مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ ایک بار تعزیت کی جائے، ایک سے زیادہ بار تعزیت نہ کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طاہر حسین، فیضان اطار، پیرو پل، ڈیرہ اللہ یار، بلوچستان۔ میں امیر اہل سنت کا طالب ہوں
اور امیر اہل سنت سے ایک سوال عرض ہے کہ ایک بندہ نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک کونے پہ میں دفن ہوں، لہذا میری قبر بنائی جائے۔ وہ شخص وہاں قبر بناتا ہے اور اپنا گھر ایک سائڈ پردہ دے دیتا ہے۔ اب لوگ دعا فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں، ہماری اس مسئلے میں رہنمائی کی جائے۔ اس طرح خواب ہے نا، خواب ہے، یہ خواب دلیل نہیں ہوتا۔ اس طرح اپنے گھر کو قبرستان نہ بنایا جائے۔ تو اس کی مہربانی کہ اس نے ایک بولا، یہ بولا یہ سارا تمہارا گھر ہے نا، یہ قبرستان ہے، تم چلے جاؤ، پھر کیا کرو گے؟ تو یہ نہیں، خواب، ان خوابوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جی ہاں، میرے دوست نے دیا تھا سوال۔ ہاں نہیں، ان خوابوں کا اعتبار نہیں کیا جائے، گھر آپ کا، آپ اس کے مالک ہیں، اس میں رہیں۔ ہاں جب کنفرم ہو جائے نا کہ یہاں قبر ہے تو پھر اچھی بات ہے کہ آپ اس کو وہ کر لیں، لیکن کنفرم ہو کیسے؟ یا تو ایسے مسلمان ہو جس پر آدمی اعتماد کرے کہ یہاں قبر تھی، ہم نے دیکھی تھی، تو ایسی کوئی صورت میں خواب کا اعتبار نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پاپا جان خصوصی اسلام میں سوال کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرا نام منیر ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اذکار پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، آپ ارشاد فرما دیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہمارے لیے کیا ہوگا، ہمارے لیے برکت کی دعا بھی فرما دیں۔ رسالہ جو ہے مدنی مذاکرہ قسط نمبر 5 پیج نمبر 4۔ سوال، گونگے کے لیے قراءت یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ گونگا چونکہ قرآن مجید پڑھنے پر قادر نہیں ہوتا، اس لیے اس پر قراءت کرنا لازم نہیں۔ سوال، گونگا بہرا قیام میں کیا کرے گا؟ کیا با مقدار فرض و واجب قراءت چپ کھڑا رہے؟ جواب، جی ہاں، قیام میں بمقدار فرض و واجب قراءت چپ کھڑا رہے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باپا، ہمارے مدنی ماحول میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے نگرانوں، اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کریں، تو خود بھی مدنی کاموں کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو بعض اوقات وہ اطاعت کا ذہن بنتا نہیں ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو نگران کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں وہ فائدہ نہیں دکھ رہا ہوتا، جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں زیادہ فائدہ دکھ رہا ہوتا ہے، تو اطاعت کا ذہن کیسے بنے؟ اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے مدنی انعامات کے رسالے میں لکھا ہے کہ جو بلا وجہ شرعی مخالفت کرتے ہیں میں ان سے بیزار ہوں، لیکن وہ بعض اوقات ذہن بنتا نہیں ہے۔ وہ ہوتا ہے میرا بھی اپنا ایکسپیرینس ہے، مجھے بھی ویژن ہے، میں نے بھی اتنی ذمہ داری ہے، اتنا مدنی کام کا اتنا تجربہ ہے، تو اطاعت کا ذہن بنے کیسے؟ اطاعت کا ذہن یہ بنے کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، عاجزی کرے۔ جب ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے اس میں ہر ایک اپنے اپنے طریقے شامل کرے گا تو پھر تو معجون مرکب بن جائے گا۔ تو اپنے آپ کو جب تنظیم میں رہنا ہے تو اطاعت کرنی ہوگی۔ اب تنظیم سے آزاد ہے تو ٹھیک ہے، وہ اطاعت سے بھی آزاد ہو گیا، ماتحت رہ کر ہی کام کرنا ہے، اس میں انشاءاللہ ترقی زیادہ ہوگی، ورنہ پھر لڑائی ہوگی، گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، میرے کو گھاس نہیں ڈالتا، میرے سے مشورہ نہیں کرتا، میں جو کہتا ہوں میری مانتا نہیں ہے، تو آپ کے ماتحت تو نگران نہیں ہے نا۔ تو یوں مطلب نگران سے ٹکرانے کی صورت میں علاقے کا کام ٹوٹے گا، دشمن شیطان فائدہ اٹھائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض، جیسے کبھی ہم ماتحت ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ماتحت ہوتے ہیں،
اب وہ اپنے منہ سے تو نہیں بولیں گے میری اطاعت کرو، تو ان کو کیسے ذہن دیا جائے اطاعت کا؟ مطلب مدنی مرکز کی اطاعت ہو، لیکن جو طریقہ کار ہے تو آپ انہیں آگے والوں کا ذہن کیسے بنایا جائے؟ انڈرسٹوڈ ہے نا کہ ابو کی اطاعت کرنی ہے، بیٹا ابو کی اطاعت نہیں کرے گا تو نگران بڑا جو سمجھدار ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے. اب ایسا نہ سمجھے کہ اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ نگران کی اطاعت کی جاتی ہے، تو اب یہ دعوت اسلامی کا کام کیا کرے گا؟ وہ چاکلیٹ کھائے اور کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوال یہ ہے کہ محمد کیسان اور محمد مجسم نام رکھنا کیسا؟ مجسم تو میرا خیال چل جائے گا، یعنی جسم والا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسم والے تو ہیں. یہ کیسان کے معنی پر کچھ ایسے ہیں کہ اس پر لفظ محمد اس کے ساتھ نہ ملایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آپ 1990 سے پہلے جلال پور جٹا میں تشریف لائے تھے کم و بیش 2 دفعہ. تو سب سے پہلے الیاس اتاری صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے. علیہ السلام. ادھر آپ نے ایک محمدیہ مسجد ہے، عصر کی جماعت ادھر کروائی تھی، اور اس مسجد کی حاکمیت ہے اس وقت میرے پاس. تو دوسرا پیارے بابا جان آپ نے ادھر کھانا کھایا تھا، ٹھیک ہے؟ بہت یاد رکھا آپ نے. تو آپ تو چھوٹے ہوں گے اس وقت. میں 1994 میں بیعت ہوا تھا، 7ویں کلاس میں پڑھتا اس تھا. وقت عمر بہت چھوٹی ہوگی آپ کی. جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. تو ادھر پیارے بابا جان کھانا کھانے کے دوران آپ نے ایک لقمہ دیا تھا مظہر بھائی کو، ٹھیک ہے؟ کھانے کے لیے دیا تھا، لیکن انہوں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لقمہ توڑ کے روٹی کا ویسے پکڑایا تھا انہیں. کھایا نہیں انہوں نے آپ سے چھپا کے نا اپنے پاس رکھ لیا، ٹھیک ہے؟ اب انتقال ہو چکا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے گا. تو پیارے بابا جان ادھر نا مرغے کی ہڈیاں اور وہ جو روٹی کا ٹکڑا ہے، اگر ضیاء کوٹ گجرات والے بھائی یا جلال پور جٹا والوں نے وہ ٹکڑے کی زیارت کرنی ہو تو پیارے بابا جان کی کرامت ہے. جلال پور جٹا میں اس وقت وہ روٹی کا ٹکڑا ابھی پیارے بابا جان ایسے نرم اور تازہ ہے کہ جیسے ایک ہی روٹی پہلے دن کی یہ روٹی ہے. نور کی برسات ہو. اور آخر میں پیارے بابا جان میرے لیے مغفرت کی دعا، میرے ماں باپ کے لیے، اور 6 سال ہو گئے میری شادی کو، اور اولاد نرینہ کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ نیک اولاد عافیت کے ساتھ. ہڈیاں بھی تازی ہیں، ہڈیاں بھی تازی ہیں. ہم نے اس کے مقابلے میں ہڈیاں رکھی تھیں وہ بھر گئی تھی، ٹھیک ہے؟ ڈسپرس ہو گئی تھی وہ تو، لیکن یہ والی ہڈیاں ابھی تک بالکل قائم و دائم ہیں. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر. نور کی برسات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. محمد عتیق میرا نام ہے، گجرانوالہ سے ہم پہلی دفعہ میں آیا ہوں ادھر، بہت اچھا لگا ہے. جی آنو کچھ ماہ پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ خیر کی رحمت فرمائے. آپ کو صبر عطا فرمائے، سب کو صبر عطا فرمائے. سوال میرا یہ ہے، میرا دوست ہے کہ یا میرا کزن ہے، اس نے 2 سال پہلے مجھ سے کچھ پیسے لیے تھے بزنس کے لیے، لیکن اس نے بزنس نہیں کیا. آج 2 سال بعد وہ مجھے پیسے دے رہا ہے، لیکن ایکسٹرا. کیا وہ ایکسٹرا پیسے لینے میرے لیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ طے کیا ہوا تھا؟ ہم نے ان کو پیسے دیے تھے بزنس کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے بزنس نہیں کیا، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیے ہیں. لیکن 2 سال بعد آج وہ مجھے پیسے دے رہا ہے اور ساتھ ایکسٹرا پیسے کہتا لے لو. وہ لینے جائز ہیں یا نہیں جائز؟ آپ نے مطالبہ نہیں کیا ہے؟ نہیں، وہ اپنے طور پہ خوشی سے دے رہا ہے. میں پیسے اس سے مانگتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے میں یا تجھے ابھی دوں گا، نہیں پھنسا ہوا ہوں، لیکن میں تجھے خوش کر دوں گا. یہ نا اس لیے میں ڈرا تھوڑا. لیکن میں اس سے بار بار مانگتے ہی رہا ہوں، کافی دیر مانگا ہے. مانگتے بھی رہے ہیں. اب یہ مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس سے بچنے کے لیے کہ اگر میں پورے دیے تو یہ لڑائی کرے گا، کچھ ڈال دو. تو لینے جائز ہیں یا نہیں؟ یہ آپ جو بتا رہے ہیں پوزیشن، اس میں تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. اب اپنا جو بھی حق ہے وہ لے لیں، اور کیا جتنے دیے ہیں، اور اس سے خوش بھی ہو جائے، معاف بھی کر دیں. چل مہربانی. اس کی مہربانی ہے، دے رہا ورنہ آج کل تو کھا جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے اور بولتے بھی ہیں جو کر سکے ہو سکتا ہے کر لو، وصول کر لو. بعض ایسے بھی تو ہوتے ہیں. بہت بری بات ہے ایسا کہنا، آخرت میں تو بہت بڑی تباہی ہے اس کے لیے. لیکن یہ بیچارہ دے رہا ہے، پھنس گیا ہوگا درگزر. اپنے جتنے دیے اتنے لے لیں. مہربانی.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम सैयद रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डेरा अलियार से आया है और अभी आज आखिरी दिन है, हम लोग जाएंगे। हमारे घर में बरकत नहीं है, बहुत हम लोग ख्वार है और सिगरेट भी पीता है, पौधे में डाल के जमात में खड़ा होता है। इसमें अल्लाह जायज़ है या नहीं जायज़ है? सिगरेट नापाक नहीं है, अगर इसकी बदबू नहीं आती और जेब में है तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी। जब भी सिगरेट पिए और अगर मुंह में बदबू है तो मस्जिद में उस वक्त तक जाना हराम है जब तक मुंह में बदबू है। बदबू साफ करके जाना होगा। अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। आदत निकाल लो, बरकत भी नहीं और और उसमें आग जला देते हैं हम। सिगरेट मुफ्त तो नहीं आती ना, पैसे लगते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मेरा आपकी बारगाह में सवाल ये है कि एक मुफ्ती साहब है और उसके घर वाले नमाज नहीं पढ़ते, मसलन उसके भाई वगैरह, अगर उनको नेकी की दावत पेश की जाए तो वो कहते हैं कि हमारा बेटा अलामा है, मुफ्ती है, ये मैं बख्शवा लेगा, हमें अब नमाजों की वगैरह की कोई आदत नहीं। उनका ये कहना कैसा है? अब अगर ये माज़अल्लाह नमाज की फर्जियत का इनकार कि हमको नमाज की जरूरत नहीं, यही बोलते हैं हमको नमाज की जरूरत ही नहीं है, ये जुमला तो फर्जियत के इनकार की तरफ जा रहा है कि हमारा भाई अलामा है, हमें बख्शवा लेगा। तो बस है तो बड़ा खतरनाक है। नमाज को जो फर्ज ना माने, नमाज तो फर्ज आइन होती है, अपने ऊपर फर्ज होती है, जबकि उसके शराइत पाए जाएं, मसलन आकिल बालिग है तो उस पर तो खुद अपनी नमाज फर्ज है। ये जुमला है बहुत खतरनाक। अगर फर्ज होने का इनकार वो कर रहे हैं तब तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। मैंने आपकी शान में एक शेर लिखा है, अगर आप हुक्म फरमाए तो महाराज कर दूं। मैं हुक्म कैसे करूंगा, मेरी शान बयान करो। हमें सुनाते आप। ये ऐसे अशार सुनाते हैं, मैंने कभी हुक्म किया? आप सुनाते कोई इसका की सूरत निकली हो तो मैं मतलब मेरी मेहरबानी है कि मैं डांटता नहीं हूँ, और क्या कहूँ। दीवान सुनो क्या आपने लिखा है, सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशिकाने अतार मुतवज्जे हूँ, मेरे ख्याल मुताबिक मेरे पीर ते आके अगा हुसन दी बस हो गई है। मिठी ते सोहनी मुस्कराहट फिर खूबसूरत दाढ़ी वेख के प्यार दी चस हो गई है। सुभान अल्लाह। सिर ते ताज सबाज इमामे दा, हाय हुण तां चस दी भी चस हो गई है। ऐ मुर्शिद मैं थोड़ा प्यार लुकाई रखा विच सीने दे, ए गल इमरान दे वसू हुण बेवस हो गई है। नूर की बरसात।